بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اردو پرچہ کیسے حل کرنا ہے۔ اردو پرچہ حل کرنے کا طریقہ، چاہے آپ جماعت نہم میں پڑھتے ہیں، دہم میں ہیں، 11ویں 12ویں بی اے یا ایم اے حتیٰ کہ پی ایچ ڈی تک آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو صحیح طریقہ بتائیں گے پرچہ حل کرنے کا۔ اور آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح پرچہ حل کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہر جماعت کے پرچے میں جو انشائیہ سوال ہوتا ہے وہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ اشعار کی تشریح کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو کس طرح وہ سوال ہم نے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر لکھیں گے۔ یہ جس طرح میں لکھ رہا ہوں اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یاد رکھیے، نہ ہی مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حل لغت کے حوالے سے اشعار کے، اور نہ ہی مفہوم لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہم نے وقت کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے سوال حل کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح سوال پوچھا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو جماعت نہم اور دہم میں چونکہ شاعر کا نام نہیں پوچھا جاتا تو آپ لکھیں گے اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد اس کے بعد آپ نے متعلقہ شعر کا نمبر دینا ہے کہ کون سے شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں۔ اشعار کی تشریح لکھنے کے بعد نمبر دیجئے۔ مثال کے طور پر 1 نمبر شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں تو شعر نمبر 1 لکھیے، اور پہلے اس کا نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ نے شعر لکھنا ہے۔ ایک اور بات کہ یہ مارکر تھوڑا سا موٹا میں استعمال کر رہا ہوں، اور لائنوں کا حساب میں نے نہیں رکھا ہوا، صرف تحریر کی بہتری کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ 604 مارکر استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ اپنا پرچہ حل کیجئے۔ مارکر کا استعمال جہاں جہاں کرنا ہے پرچے میں۔ یہ شعر لکھا جا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے، خوش خط کر کے لکھیے۔ میں آہستہ آہستہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ مارکر کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کس طرح کر کے ہم نے حروف کو لفظ کی شکل دینی ہے، اور جگہ اگر کم ہے تو اس کو کس طرح پورا کرنا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیے یہاں پر تھوڑی سی کم تھی جگہ، تو کس طرح اس کو مکمل کرنا ہے کہ برا نہ لگے۔ یہ دیکھیے مصرع لکھا ہوا، آگے لکھنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ شعر ہے جی۔ جماعت نہم اور دہم والے یہ شعر مکمل لکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے، فوری طور پہ نیچے صرف تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس سے اگلی جماعتوں والے جو ہیں جہاں پر آپ کو نمبر مل جاتے ہیں، نظم کا عنوان، شاعر کا نام کا، وہ نیچے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ جماعت نہم اور دہم والے صرف نیچے تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ بالکل اس طرح نیچے کر کے ذرا سنوار کے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔
اس طرح تشریح کی ہیڈنگ دیجیے اور اس کے بعد تشریح لکھیے۔ تشریح یہاں سے شروع کریں، یہاں سے شروع کرنے کے بعد اس سے اگلی سطر پیچھے سے جس طرح اقتباس کا آغاز ہوتا ہے، جب آپ تشریح لکھ چکیں تو لکیر کھینچنی ہے۔ اس طرح یہ سوال الگ ہو جائے گا۔ اس سے اگلی جماعتوں نے کس طرح تشریح لکھنی ہے اس کی رہنمائی اس سے آگے آپ کی ابھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلی جماعتوں نے کیسے تشریح لکھنی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ 9ویں 10ویں کے بعد تشریح جو لکھنی ہے، ہم نے اشعار کی حصہ نظم ہے تو کس طرح ہم لکھیں گے۔ نظم کا عنوان لکھیں گے۔ 11ویں 12ویں میں اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، اگلی جماعتوں میں بھی اس کا نمبر مختص ہوتا ہے، جبکہ 9ویں 10ویں میں اس کا نمبر نہیں دیا جاتا، تو ہمیں تشریح کے اندر تو لکھنے کی ضرورت ہے شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، لیکن اس کی الگ سے ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اگلی جماعتوں میں جہاں پر ہمیں نمبر ملتے ہیں تو یہاں پر یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے لکھیے، خوش خط کر کے لکھیے۔ نظم کا عنوان مثال کے طور پر حمد ہے تو اس طرح لکھیے۔ اس کے بعد شاعر کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور اس کا باقاعدہ آپ کو 1 نمبر دیا جاتا ہے، 11ویں 12ویں میں بھی اور اگلی جماعتوں میں بھی۔ وہ چونکہ سوال کا بھی حصہ ہوتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیے، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان بھی لکھیے، تو 1 نمبر اس کا ہوتا ہے 11ویں 12ویں میں، جبکہ 9ویں 10ویں میں نظم کا عنوان اور شاعر کے نام کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں الگ سے ہیڈنگ دے کر نظم کا عنوان اور شاعر کا نام نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں، تشریح کرتے ہوئے ضرور تذکرہ کیجیے، اس سے ممتحن پر اچھا اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ طالب علم نے اچھی پڑھائی کی ہوئی ہے، کہ شاعر کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہے اور نظم کا عنوان بھی اس کے ذہن میں ہے، تو اچھا تاثر جب پڑتا ہے تو ممتحن آپ کو اچھے نمبر بھی دیتا ہے اور اچھے نمبر ملنے سے شاندار کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہ 9ویں 10ویں کے بعد والی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کر کے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھ سکتے ہیں اور تشریح یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں سوال میں پوچھی جائیں انہی کا جواب پرچے میں دیا جانا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔